بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے سبق کی ریڈنگ چل رہی تھی۔ سبق تھا ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی حصہ اول۔ تھوڑا سا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ آج جو سبق چل رہا ہے اس سے پہلے کون سی گفتگو تھی، کون سے ایسے مراحل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ابتدائی طور پر جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ رب العزت کا پیغام جبریل امین آپ علیہ السلام کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام گھبرا گئے، گھبرا ہوئے گھر آئے۔ جب آپ علیہ السلام کو کچھ اطمینان اور سکون ملا تو انہوں نے سارا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلیاں دی، آپ علیہ السلام کی اچھی عادات کا ذکر کیا، پھر اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اور سارا معاملہ سمجھ کر یہ فرمایا کہ یہ وہی روح الامین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اور اس نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم، آپ کے خاندان والے آپ کو ستائیں گے، آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو حیرانگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، کیا میری قوم مجھے اپنے علاقے سے، اپنے قبیلے سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے تو وہ قوم اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس لوٹ آئے۔ جس طرح پہلے غار حرا میں آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، اس معمول کو جاری رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ تھی کہ تنہائی میں، خلوت میں جا کر اپنے رب کی عبادت کو سر انجام دیتے تھے اس غار حرا کے اندر۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ دن تک جبریل امین وحی لے کر اللہ رب العزت کا پیغام لے کر حاضر نہیں ہوئے، لیکن ایک مرتبہ پھر کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو دوسری وحی تھی، پہلی وحی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے الفاظ یہ ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی، یہ اس کے الفاظ ہیں جس کو سورۃ العلق کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس کی ابتدائی آیاتیں ہیں۔ اب دوسری مرتبہ سورۃ المدثر، اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو آپ کے اہل و عیال ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، اے پیارے نبی، ان کو دعوت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق، یہ اسلام قبول، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہی ہیں، جب یہ دعوت کے ابتدائی مراحل تھے، جب آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی اور اپنے اہل و عیال کو اسلام کی دعوت دیں۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا انتظام کیجئے۔ انہوں نے دعوت کا انتظام کیجئے۔ پہلی مرتبہ جب دعوت کی گئی تو اس میں ابو لہب کی دخل اندازی کی وجہ سے کوئی بھی شخص اسلام کے متعلق گفتگو نہ سن سکا۔
پھر دوسری مرتبہ یہی معاملہ پیش ہوا، حضرت علی نے دوبارہ دعوت کا انتظام کیا آپ علیہ السلام کے کہنے پر۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، گفتگو کی، تو پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کو بت پرستی سے نکالنے کے لیے، ایک خالق کی عبادت پر سب کو لانے کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ سارے لوگ خاموش رہے۔ دوبارہ یہی الفاظ پیارے نبی نے دہرائے تو حضرت علی جو اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، بچپنا تھا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر دیکھا کہ جب کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں چھوٹا بچہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن اس کام میں، دعوت و تبلیغ کے متعلق میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگوں نے جب حضرت علی کی گفتگو سنی، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور اس طرح نشست برخاست ہو گئی۔ پھر تیسری جو سیڑھی ہے، فاصدع بما تؤمر، یہ آیت نازل ہوئی کہ علی الاعلان، لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے والوں کو بلانا شروع کیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گفتگو فرمائی کہ اگر میں آپ لوگوں کو اس چیز کے متعلق خبر دوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسا لشکر ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا، جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ تو سب نے تصدیق کی کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ کی ہر بات کی ہم تصدیق کریں گے کہ بے شک آپ سچ کہنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بت پرستی سے باز آ جاؤ، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر تم بت پرستی سے باز نہ آئے۔ یہ سنتے ہی قریش کے لوگ ہنس پڑے، اور آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب بھی موجود تھے۔ اس نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے باتیں بناتے ہوئے۔ اب یہاں سے قریش کی مخالفت آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہم ریڈنگ کریں گے۔ پہلے ہمارے سبق کا جو خلاصہ تھا ہم نے اس کو پڑھا، ہمارے ذہن میں وہ ہونا چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارا سبق کس متعلق ہے، اور ابتدائی وحی کی جو صورتیں تھیں اس کی بھی ہم نے گفتگو کی اس کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سبق کو سنا ہوگا۔ قریش کی مخالفت، یہاں سے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام چھوڑنے کے لیے جسمانی اذیتیں دینا شروع کی گئیں۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلان یا تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے بھی پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھ لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف، حضرت عمار ان کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ابو جہل کی طرف سے، اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچاؤں کی جانب سے طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگی۔ دوسرے صفحے پر ہم چلے گئے ہیں، صفحہ نمبر 42، پہلی لائن ہے: حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ خوب اذیتیں دیتے کہ یا تو اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ کبھی بیت اللہ میں نماز کے دوران آپ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی، تو کبھی گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اینٹھا گیا کہ آپ کا دم رکنے لگا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اور کبھی آپ کے مکان پر پتھر اور گندگی وغیرہ پھینکی جاتی۔ کبھی قرآن کریم سنانے پر تالیاں پیٹی جاتی اور سیٹیاں بجائی جاتی۔ کبھی آپ کا نام شاعر رکھا جاتا، کبھی آپ کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا، کبھی آپ کو کاہن کہتے اور کبھی مجنون کا خطاب دیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو تکالیف پہنچانے اور دین کی دعوت کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، کوئی کسر نہ چھوڑی۔
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم، پورے استقلال اور پوری ہمت اور پوری جرت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب قریش کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ظلم و ستم سے کسی کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے، تو انہوں نے مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کیا، ہمت اور ثابت قدمی۔ قریش نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا جس نے آپ کو دین کی دعوت سے رکنے پر 3 پیشکشیں کی۔ کون کون سی پیشکش تھی؟ نمبر 1، اگر تمہیں مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، یہ پہلی پیشکش تھی۔ نمبر 2، اگر تمہیں حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنانے اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ دوسری پیشکش تھی۔ نمبر 3، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی حسین ترین لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، یہ تیسری پیشکش تھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلے گئے ہیں۔ جب ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، اب آگے کی بات، ابو طالب کی خدمت میں قریش کا وفد۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی تو سرداران قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتا، تم اسے سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ اس کے بعد وہ ناراض ہو کر اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلے اور مخالفت کے لیے دھمکیاں دے کر چل دیے۔ سرداران قریش کے جانے کے بعد ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش سے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا، تم مجھے ایسی مشقت میں نہ ڈالو جو میری طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور ان کے بتوں کی اعلانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا، چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے کرتے میں مر نہ جاؤں۔ ابو طالب پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے کہا، اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں ضرور تمہاری حمایت کرتا رہوں گا اور تمہیں کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ یہ تھی ریڈنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول۔ اس کی آپ ریڈنگ کیجئے، 2-3 مرتبہ اس سبق کو پڑھیں اور جو مشکل الفاظ ہوں ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم جو ہم نے سبق پڑھا اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔